231 और 232 یہ بھی دوبارہ سے کل والا جو ہمارا ٹاپک تھا اسی کے ساتھ متعلقہ آیات ہیں. آج ہم ان کی انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر. آج پھر ہم معرف القرآن سے ہی زیادہ تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جی تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 231 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہم نے پچھلی آیت نمبر 229 کے اندر مضمون دیکھا تھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، تو اس کے بعد یا تو روک لینا ہے یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے، اور یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے تم میں سے کہ تم ان سے اپنی عورتوں سے وہ لے لو، وہ اس میں سے کوئی چیز لے لو کہ جو تم نے ان کو دی ہے، مگر سوائے اس کے کہ تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے. تو اگر تم اس چیز سے ڈرو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی میاں بیوی، تو ان پر اس چیز کے باب میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورت فدیہ میں دے تو وہ دے سکتی ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں. تو یہی مضمون جو ہے یہ آیت نمبر 231 میں دوبارہ سے تقریباً آ رہا ہے، لیکن ساتھ اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیان فرما دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب، و اور اذا جب، طلقتم طلاق دو تم، طلقتم طلاق دو تم، آگے میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے پیش لگائی گئی ہے، ورنہ یہ بنتا ہے طلقتم. تو آگے اس کو ملانے کے لیے النساء خواتین کو، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فبلغن جب تم عورتوں کو طلاق دو، پس بلغنا. اب ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو کے اندر بالغ. بالغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا ہوا. کس کو پہنچا ہوا؟ ایک خاص عمر کو پہنچا ہوا، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ عمر اس انسان کی جو بایولوجیکل میچورٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو چکی ہے. بایولوجیکل میچورٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے. اب جب یہ جاندار ماں باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے بایولوجیکلی، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس ایج میں پہنچ گیا. تو اسے کہتے ہیں بلوغت کی ایج. بلوغت مطلب پہنچ جانے کی حالت. تو بالغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. تو پس بلغنا پوری کر لیں، پہنچ جائیں. اجلہن، اجل کیا ہوتا ہے؟ وقت. کہتے ہیں نا کہ اجل، موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے. تو اجل کا مطلب پہنچنا، مطلب زندگی کا آخری منزل تک پہنچ جانا. تو اجل مطلب وقت، مدت، ہن ان کی مطلب خواتین کی، کہ ان کی جو مدت ہے وہ جب اس کو پوری کر لیں. اب یہ مدت کون سی ہے؟ طلاق کے بعد کی جو مدت ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ عدت کی مدت. تو اس لیے ہم اس کا پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ فبلغنا، تو وہ پس پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت. تو مدت کی بجائے اب یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے عدت، اپنی عدت. فامسکوہن، پس امسکو، امساک ہم نے کل پڑھا تھا نا، روکنا. فامسکو پس روک لو، ہن ان کو، تو روکو ان کو، بمعروف بھلائی کے ساتھ. اور بھلائی سے مراد یہاں کیا ہے؟ دستور کے مطابق. او یا پھر سرہو کا مطلب کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ چھوڑ دینا، رخصت کر دینا. او سرہوہن، او سرہو یا رخصت کر دو، ہن ان کو، بمعروف اچھے طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق، بے ساتھ معروف. معروف کا لفظ ایک ہم اردو میں لفظ معروف بھی بولا جاتا ہے، اور ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف.
ایک عرف بھی ہوتا ہے نا، نام کو الٹا جیسے کہتے ہیں، عرف کا مطلب الٹا نام نہیں ہوتا، عرف کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی پہچانا جائے. جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں عارف، عارف کا مطلب ہے پہچاننے والا. جیسے کہتے ہیں نا فلاں بزرگ بہت عارف بزرگ ہے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا بزرگ ہے. پنجابی میں کہہ دیتے ہیں عارفان لوکانیاں گلنا، مطلب جو بزرگان تھے، بڑے بڑے بزرگان جو صوفیاء تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے یہ عارف لوگ ہیں. کیوں عارف ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، وہ اپنے مقام کو پہچان چکے ہیں، اپنے اللہ کو پہچان چکے ہیں. تو اسی طرح سے یہ لفظ معروف، عرف جو عام ہو معاشرے کے اندر، جو دستور ہو، تو دستور کے مطابق ان کو رخصت کر دو. ولا، اب دیکھیں دو چیزیں آ گئیں کہ یا ان کو رکھ لو، یہ 2 طلاقوں کے بعد کی بات ہے، تو یا پھر ان کو رخصت کر دو دستور کے مطابق. اب آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے یہ بہت غور سے سننے والی ہے. ولا، اور نہ، تم سکو، تو تم، مسکو روکو. یہ وہی لفظ ام سکو تھا نا پہلے، فام سکو پس روک لو ہننا ان کو. یہ ہے فلا، ولا اور نہ، تم سکو تم روکو ہننا ان کو، اور انہیں تم مت روکو. کس لیے مت روکو؟ زرارن، زرارن اردو میں ہم لفظ پڑھتے ہیں ضرر، ضرر رساں، ضرار. ضرر کیا ہوتی ہے؟ تکلیف، کسی کو نقصان پہنچانا. اور ضرار کیا ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان کے ٹینک ہیں، ان کا نام، ایک ٹینک جو ہے اس کا نام ہے الزرار. تو الزرار کا مطلب ضرر پہنچانے والا، جو دشمن کو ضرر تکلیف پہنچائے. تو ضرار ضرر پہنچانے والا. اور اسی طرح سے مدینہ شریف کے اندر ایک منافقوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کو وہ کہتے تھے یہ مسجد ہے، تو اس کو نام دیا گیا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد ضرار ہے. اس لیے کیوں یہ نام دیا گیا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو ضرار مطلب تکلیف، تو زرارن تکلیف. ایک ہے ضرار، را کے اوپر جو ہے وہ تشدید ڈال کر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں شدت پائی جا رہی ہے، تو یہ تکلیف کے لیے، تکلیف دینے والا. اور یہ ہے زرارن تکلیف، جیسے ضرر ہوتا ہے. تو نہ ان کو تم روکو نقصان لی، تاکہ تعتدو، تا تم، عین تا اور دال، تعدی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا زیادتی. تو لتعتدو، لے تاکہ، یا اس لیے، تا تم، عتدو زیادتی کرو، یہ کہ تم زیادتی کرو. مطلب ان کو تکلیف دینے کے لیے یا زیادتی کرنے کے لیے مت روکو، ان کو زیادتی کرنے کے لیے نقصان مت پہنچاؤ. ومن، اور جو کوئی، and whosoever، ومن اور جو، یفعل، یا وہ، فعل فعل کرنا، جو کوئی کرے گا، یفعل جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، اور جو کوئی ایسا کرے گا، مطلب خاتون کو روک لے گا اور نیت اچھی نہیں ہوگی، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے روکے گا، تو کیا ہے؟ فقد، پس تحقیق، فقد پکی بات، پس تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا. جو کوئی ایسا کرے گا تو تحقیق اس نے ظلم کیا. نفسہو، کس کے اوپر ظلم کیا؟ وہ خاتون کے اوپر. جو اس نے کرنا تھا وہ تو کر لیا، لیکن یہ دنیا کی زندگی میں کیا اس نے. چھوٹی سی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن اصل میں کیا ہوا؟ نفسہو، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا کہ آخرت میں اس سے اس کا سوال کیا جائے گا، اور جو اس کو سزا دی جائے گی پھر وہ سزا چھوٹی نہیں ہوگی. تو بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہو، اپنی جان پر. ولا، اور نہ، تتخذو، تتخذو، تا تم، پھر آگے آگا خضو مطلب پکڑنا، کسی چیز کو روک لینا، ٹھہرا لینا. ولا، اور نہ، تتخذو، ٹھہراؤ. یہاں پر کیا مطلب؟ ٹھہراؤ، بناؤ. نہ تم پکڑو، نہ تم ٹھہراؤ، آیاتی، احکام یا آیات، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کی. اور نہ تم ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو خضوًا، خضوًا مذاق. یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اتتخذو، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو یہ لفظ ہم نے حضوا کا وہاں بھی پڑھا تھا. تو حضواً مذاق.
तो अल्लाह ताला की आयतों को मजाक का निशाना मत बनाओ, या अल्लाह ताला की आयतों को के साथ मजाक मत करो, मजाक मत ठहराओ। वज़कुरू वा और इज़कुरू, तो ये है जिक्र। जिक्र क्या होता है? याद करना। वज़कुरू और याद करो, नेमत अल्लाही, अल्लाह की, और याद करो अल्लाह की नेमत। अलैकुम, दो अल्फाज हैं मिले हुए हैं, अला और कुम। अलैकुम, अला का मतलब ऊपर, कुम तुम, जो तुम्हारे ऊपर की थी। अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर नेमत उसने तुम्हारे ऊपर की है उसको याद करो। वमा, और जो, अनजला, अनजला नाजिल किया, अनजला नाजिल किया। ये देखिए, नाजिल का मतलब उतरना। कोई भी चीज उतरती है तो कहते हैं कि जी ये अनजला, उतरना किसी चीज का, उतार दिया। वमा, और जो, अनजला उतारा, मतलब किसने उतारा? अल्लाह तबारक व तआला ने। अलैकुम, अलै ऊपर, कुम तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे। मिनल किताबी, किताब से। ये अल किताबी, अल किताब क्या है? अल्लाह ताला की किताब, उसमें से जो नाजिल किया है। वल हिकमती, और हिकमत, किताब और हिकमत, यानी अल्लाह ताला के अहकामात, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हें हिकमत की बातें सिखाई हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो। याइजुकुम, या वो, इजुकुम, नसीहत करता है। हम एक लफ्ज सुनते हैं वाज, ये जो मौलवी साहब जुमा का खुतबा दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं मौलवी साहब वाज कर रहे हैं। तो वाज में क्या होता है? वाव है, आइन है और जोए है। तो यहाँ पर भी देखिए, या का मतलब वो, इजुकुम, इसमें आ गया ना वही वाव, जो है वो पहले वो इजाफी लगी हुई है उसको नाउन बनाने के लिए वाज। लेकिन ये यहाँ पर ये वर्ब क्योंकि है, तो इसलिए ये क्या है? आइन और आगे जोए है। तो इस जो है ये है उसके लिए, वाज के लिए, कि मतलब नसीहत करना। वाज और नसीहत हम कहते हैं ना, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं दोनों एक दूसरे के। याइजुकुम, वो नसीहत करता है, कुम तुम्हें। याइजु, वो नसीहत करता है, कुम तुम्हें। बिही, इसके साथ। किसके साथ नसीहत करता है? अपनी किताब के साथ और हिकमत के साथ। वत्तकू, और डरो, अल्लाह, अल्लाह ताला से, मतलब अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। जो हुक्म उसने दिए हैं उन हुक्मों को ध्यान से सुनो और उनके मुताबिक अमल करो, और उनके खिलाफ मत जाओ। वअलमू, और जान लो, वअलमू, और जान लो, यानी जान रखो, अन्ना, ये के, अल्लाह, अन्ना अल्लाह, ये के अल्लाह ताला, बिकुल्ली, बी साथ, कुल्ली हर एक, साथ हर शय, इन चीज के, हर चीज साथ, हर चीज का मतलब हर चीज को, अलीमुन, जानने वाला है। जैसे देखिए आजकल हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं ना, कोई बंदा अगर दुकान में लगा हुआ है, खुदा न खास्ता कोई दुकान में गड़बड़ करने की कोशिश करता है, कोई कस्टमर कोई चोरी करने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाए, तो वो एकदम तो कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की, तो उसको वो फिल्म दिखा दी जाए तो फिर तो उसके पास कोई जो है ना वो जवाब नहीं होता ना, फिर तो उसको मानना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानता है। ये सारी फिल्म जो कुछ हम दुनिया के अंदर कर रहे हैं ना, उसने सीसीटीवी कैमरे, इनसे अच्छे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। इनकी तो मेमोरी खत्म हो जाती है, उनकी मेमोरी भी नहीं खत्म होगी। इनकी बिजली चली जाए तो ये बंद हो जाते हैं, उनकी बिजली भी नहीं जाती। सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं हर चीज को जानता हूँ। तो इसलिए जो हुक्म मैंने दिए हैं उनके मुताबिक काम करो, उनके खिलाफ मत जाओ। अल्लाह सब कुछ जानता है। और ऊपर फरमाया कि जिसने ऐसा किया जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए खातून को, उसको रोके रखा, तो फिर क्या है? अगर नीयत उसकी अच्छी नहीं है, अगर उसने ऐसा किया तो उसने अपनी ही जान के ऊपर जुल्म किया। इस चीज का जिक्र फरमा के आगे ये फरमा दिया कि अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ। जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर किताब और नसीहत उतारी है, हिकमत उतारी है, तो अल्लाह ताला तुम्हें इसके साथ नसीहत करता है। अल्लाह से डर जाओ, और ये जान लो कि अल्लाह ताला को सारी बातों का पता है। अब इस आयत का हम जो बामुहावरा तर्जमा है वो देखते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमअरूफ़। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को, तो उनको दस्तूर के मुताबिक रोक लो, या दस्तूर के मुताबिक रुखसत कर दो। वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, और तुम उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना रोको कि तुम हुदूद से तजावुज़ करो।
فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد رکھو، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو اور جان رکھو، یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 232۔ اس میں فرمایا وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمْ، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، یعنی خواتین کو جو تمہاری بیویاں ہیں، اگر تم ان کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ، بس پہنچ جائے، یہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا ہے، فَپس بلغ پہنچ جائے نا، فبلغنا پہنچ جائے، اجلہن ان کی مدت کو، یعنی ان کی عدت کو، یعنی وہ عدت پوری کر لیں۔ فبلغنا بس پہنچ جائے یعنی پوری کر لیں، اجلہن اپنی مدت کو، یعنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں۔ فلا پس نہ، تعدلوہن، تعدلو یہ کیا ہے؟ روکنا، ان کو زبردستی مت روکو، ان کو نہ روکو، تا تم عدلو، عین ضاد لام، تو یہ ایک کے لیے اور آگے واو آ گیا تو زیادہ لوگوں کے لیے، مطلب خطاب ہو رہا ہے سب کو، تو ان کو نہ روکو۔ ان یہ کہ، ان مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز سے، ان کے ین کہنا، یا وہ نہ کہنا، یہ دیکھیں نون کاف اور ہا، اور آگے نون لگا ہوا ہے پھر اس کو کرنے کے لیے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ نکاح کریں، نکاح میں کون سے لفظ ہیں؟ نون کاف اور ہا، تو کاف کے آگے الف لگا دیتے ہیں تو وہ نون بن جاتا ہے نکاح۔ تو ینکح وہ نکاح کریں، ینکحنا وہ نکاح کریں، ازواجہن ازواجہن اپنے خاوند سے، اذا جب، تراضوا وہ باہم راضی ہو جائیں، یہ 2 طلاقوں کے بعد کی بات ہے۔ اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو یہ جو دوبارہ نکاح ان کو پھر کرنا پڑے گا، عدت گزر چکی ہے تو یہ دوبارہ سے نکاح ان کو کرنا پڑے گا، اب یہ اس طرح سے رجوع نہیں ہوگا، نکاح کرنا پڑے گا۔ اذا جب تراضوا راضی ہو جائیں، آپس میں راضی ہو جائیں، بینا درمیان ہم ان کے، درمیان ان کے کا مطلب آپس میں، جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، یہ نصیحت کی جاتی ہے۔ اب اس میں یوعظ نصیحت کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے، بہی اس کے ساتھ، من جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، اب نصیحت کس کو کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو ہو، یؤمنو ایمان رکھنے والا، جو ایمان رکھتا ہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر۔ ویسے تو لفظی ترجمہ ہوگا باللہ ساتھ اللہ کے، تو ہم اس کو اردو میں جب اس کے لیے ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے یا اس کو سمجھنے کے لیے تو ہم کہیں گے اللہ پر۔ و اور والیوم الآخر، و اور الیوم، الیوم کیا ہے؟ وہ خصوصی دن، کون سا دن؟ الآخر آخرت کا، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو یہ نصیحت اس کے لیے ہے، اور جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ ذالکم ایک تو بات اللہ نے یہ کر دی کہ نصیحت جو ہے وہ جو لوگ لیں گے وہی لیں گے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان سادی سی بات ہے کہ اللہ کیونکہ پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہی ہمیں سارا کچھ دیا ہے تو اس کے اوپر ایمان تو رکھنا ہے، اور آگے آخرت کے دن کا بھی ذکر فرما دیا کیونکہ ساری باتوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن میں کرنے ہیں، تو اس لیے تاکہ لوگ اس دن سے بھی ڈر جائیں اور انسانوں کی طرح دنیا کے اندر رہیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تنگ نہ کریں۔ ذالکم، ذالکم یہی،
ازکا، ازکا کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تزکیہ، تزکیہ، زکی. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ صاف ستھرا ہونا، اپنے آپ کو. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف کر لینا اپنے آپ کو. تو یہ تزکیہ. تو یہ ازکا، ازکا کا مطلب جو چیز بہت صاف ستھری ہو. ذالکم یہ ہے ازکا، بہت زیادہ صاف ستھری چیز. لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ستھری چیز ہے. و اطہر، اور زیادہ پاکیزہ اور طاہر بھی ہے. یہ چیز تمہارے لیے صاف ستھری ہے اور طاہر ہے، پاکیزہ ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے. وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. دعا محاورہ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، تو تم اس بات میں مزاحم نہ بنو، مطلب مزاحمت نہ کرو، کسی کو مت روکو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کریں، جبکہ وہ آپس میں معاملہ دستور کے مطابق طے کر لیں. اب اچھا چلیں اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے. آگے فرمایا ذالک یوعظ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو عورت جب اس کی عدت ختم ہو جائے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کو کوئی نہیں روکے گا نکاح کرنے سے. اب یہ روکنا جو ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کن الفاظ میں اس پہ پابندی لگا دی کہ کوئی اس کو منع نہیں کرے گا نکاح کرنے سے، کیونکہ نکاح سے معاشرے کے اندر سٹیبلٹی آئے گی اور انسانوں میں بھی سٹیبلٹی آئے گی جو کہ شادی کے خوبصورت بندھن کے اندر بننے جا رہے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اس کے تفسیر کی طرف. آج کی تفسیر بھی زیادہ تر ہم معرف القرآن